بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 37 کتاب الطہارہ، باب الاستنجاء بالاحجار۔ یہ باب ہے جس میں پتھروں سے استنجا کرنے سے متعلق احادیث ذکر کی گئی ہیں۔ سبق کے موضوعات آپ کے سامنے سکرین پر موجود ہیں۔ معمول کے مطابق ہم ان موضوعات سے متعلق بات کریں گے۔ جو گزشتہ سبق ہے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے سکرین پر موجود ہے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کو دیکھیے، باب الاستنجاء بالاحجار۔ وبه قال حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن مسلم بن قرط عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار یستطیب بہن فإنها تجزئ عنہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نقل فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص قضاء حاجت کے لیے جائے تو وہ اپنے ساتھ 3 پتھر لے جائے جن سے وہ صفائی حاصل کرے، کیونکہ یہ اس کے لیے کافی ہیں۔ امام نسائی نے اس کی تخریج کی ہے، اس کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ اسی طرح مسند احمد میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ روایت حدیث کا تعارف آپ کے سامنے موجود ہے۔ سعید بن منصور ہیں، ابو عثمان الخراسانی ہیں، ثقۃ مصنف، ثقہ راوی ہیں اور یہ مصنف ہیں سنن سعید ابن منصور کے۔ یعقوب بن سفیان کہتے ہیں کان اذا رأى فی کتابہ خطأ لم یرجع عنہ، ان میں یہ کمی تھی کہ جب اپنی کتاب کے اندر کوئی غلطی دیکھیں تو اس سے رجوع نہیں کرتے تھے۔ قتیبہ بن سعید ہیں، ان کا پہلے بیان گزر چکا ہے، ان کا تعارف گزر چکا ہے۔ یعقوب بن عبد الرحمن ہیں، یہ بھی ثقہ راوی ہیں۔ ابو حازم ہے، یہ بھی احد الاعلام ثقۃ، اور مسلم بن قرط ہیں، قرط بضم القاف وسکون الراء، اور اس کے بعد طا ہے یعنی ضا نہیں ہے۔ حافظ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ذکرہ ابن حبان فی الثقات وقال هو يخطئ، فرمایا کہ غلطی بھی کرتے ہیں۔ ثم قال الحافظ هو مقل جدا، یہ بہت عمدہ ایک اصول یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ بہت کم روایات جو ہے نقل کرنے والے ہیں، حدیث کو روایت کرنے والے ہیں۔ وَإِذَا كَانَ مَعَ قِلَّةِ حَدِيثِهِ يُخْطِئُ، اگر کوئی راوی وہ اپنی حدیث کی تعداد کم ہونے کے ساتھ ساتھ غلطی بھی کرتا ہو فهو ضعیف، تو وہ ضعیف راوی ہوتا ہے۔ وقد قرأت بخط ذهبی رحمہ اللہ، اور میں نے ذهبی رحمہ اللہ کے خط سے یہ بات پڑھی ہے، لا يعرف کہ یہ مجہول راوی ہیں، معروف نہیں ہے۔ وحسن حدیثہ الدارقطنی، البتہ دارقطنی رحمہ اللہ نے ان کی حدیث کی تحسین کی ہے، اس کو حسن قرار دیا ہے۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ نے جو اس سے متعلق کلام کیا ہے، اس کو بھی انشاءاللہ آگے چل کے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ مزید جو ابحاث ہیں وہ بھی آگے سلائڈز میں آنے والی ہیں۔ اس کے بعد عروہ ہیں، سیدہ عائشہ ہیں، پہلے تعارف گزر چکا ہے، آگے حدیث کے الفاظ شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسری ہماری حدیث ہے، اس کو دیکھیے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد النفیلی قال حدثنا ابو معاویة عن هشام بن عروة عن عمرو بن خزیمة عن عمارة بن خزیمة عن خزیمة بن ثابت قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة فقال بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع۔ خزیمہ بن ثابت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استطابہ یعنی استنجا کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا 3 پتھروں سے جس میں کوئی بھی نجاست آلودہ نہ ہو۔ رجیع مختلف اس کے معنی کیے جاتے ہیں، ویسے لوٹائی گئی چیز کو یہ کہتے ہیں، تو اس میں گوبر، لید، فضلہ یہ چیزیں بھی آ جائیں گی، اور وہ پتھر اور وہ چیز بھی اس میں شامل ہو جائے گی جس کے ساتھ نجاست لگی ہو یا جس سے پہلے استنجا کیا جا چکا ہو۔ قال ابو داود کذا رواه ابو اسامہ وابن نمیر عن ہشام، اس سے متعلق انشاءاللہ آگے سند سے متعلق جب بات کریں گے تو یہ بھی آ جائے گا۔ اس کی تخریج ابن ماجہ رحمہ اللہ نے کی ہے، حدیث نمبر بھی آگے موجود ہے۔ حدیث کے روات کا تعارف دیکھیے، عبداللہ بن محمد النفیلی اور ابو معاویہ، ان کا پہلے تعارف گزر چکا۔ ہشام بن عروہ ہیں، ثقۃ فقیہ، ثقہ راوی ہیں، فقیہ ہیں، لم ينکر علیہ شیء الا بعد ما سار الى العراق، ان کے بارے میں جو جرح کی گئی ہے وہ عراق جانے کے بعد کی گئی ہے، اس سے پہلے نہیں کی گئی۔ وقال ابن خراش کان مالک لا يرضاه، ابن خراش کہتے ہیں کہ مالک ان سے راضی نہ تھے۔ بلغنی ان مالکا نقم علیہ حدیثہ لاہل العراق، مجھے یہ بات پہنچی کہ امام مالک رحمہ اللہ وہ ان کی جو حدیث اہل عراق سے تھیں ان کو قبول نہیں کرتے تھے۔ عمرو بن خزیمہ ہیں، ان کے بارے میں وثقہ ابن حبان، ابن حبان رحمہ اللہ نے توثیق کی ہے، اور تقریب کے اندر حافظ رحمہ اللہ نے ان کو مقبول کہا ہے۔ اس کے بعد عمارۃ بن خزیمہ ہے، ثقۃ قلیل الحدیث، ثقہ راوی ہیں لیکن بہت کم احادیث کے راوی
ہیں وغفل ابن حزم فی المحلى فقال انه مجهول لا يدرى من هو. ابن حزم رحمہ اللہ نے محلہ کے اندر ان کے بارے میں کہہ دیا کہ مجہول ہیں، ان معلوم نہیں کہ کون ہے. سقہ النسائی وابن سعد وذکرہ ابن حبان فی الثقات. وغفل ابن حزم فی المحلى، ابن حزم رحمہ اللہ سے غفلت ہوئی ہے، انہوں نے کہہ دیا انه مجهول لا يدرى من هو، مجہول راوی ہے معلوم نہیں کہ کون ہے، جبکہ نسائی رحمہ اللہ نے ابن سعد نے بھی ان کی توثیق کی اور ابن حبان نے بھی ان کو ثقات کے اندر شمار کیا ہے. خزیمۃ بن ثابت ہیں رضی اللہ عنہ، شہید بدر وما بعدها، بدر میں بھی حاضر تھے، اس کے بعد بھی، انصاری صحابی ہیں رضی اللہ عنہ وارضاہ. آگے پھر حدیث شروع ہو جاتی ہے. ہم نے پڑھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اذا ذهب احدكم الى الغائط فليذهب معه، کہ جب تم میں سے کوئی آدمی پیشاب کے لیے جائے تو وہ اپنے ساتھ لے کر جائے. بثلاثه احجار، 3 پتھر. تو اب اس کے بارے میں جو اقوال ہیں یا تشریح ہے اس کو دیکھیے. ابن رسلان الشافعی رحمہ اللہ نے شرح سنن ابی داؤد کے اندر اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے یہ حکم لگایا کہ 3 پتھروں سے استنجا کرنا واجب ہے، اور اس کے 2 انہوں نے پہلو ذکر کیے. ایک یہ کہ حدیث میں صیغہ امر ہے فلیذهب، تو امر وہ وجوب پر دلالت کرتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آگے حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں فإنها تجزئ عنہ، کہ وہ اس کے لیے کافی ہوں گے، تو اجزاء یہ بھی وجوب کے لیے استعمال ہوتا ہے. جبکہ حنفیہ اور مالکیہ کا موقف یہ ہے کہ یہ جو فلیذهب معہ صیغہ امر ہے یہ وجوب پر نہیں بلکہ استحباب اور ارشاد پر محمول ہے، اس لیے کہ 3 پتھروں کا استعمال واجب نہیں بلکہ مستحب ہے. انقاء جو ہے وہ واجب ہے، اس کی بحث ہم پہلے 2-3 اسباق میں کر چکے ہیں. فإنها تجزئ عنہ، اب یہ جو ضمیر ہے عن کے بعد اس کا مرجع کیا ہے، تو اس کے بارے میں شراح حدیث کے مختلف اقوال ہیں. ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس ضمیر کا مرجع پانی یا استطابہ ہے. فإنها تجزئ عن الاستطابہ، استنجا کے لیے کافی ہوگا، یا پھر فإنها تجزئ عنہ ای عن الماء، پانی کی جگہ اس کو کافی ہو جائے گا. یعنی 3 پتھروں سے صفائی کرنا یہ پانی سے صفائی کرنے کے بدلے میں کفایت کر لیتا ہے، لیکن یہ بات ہر حال میں نہیں بلکہ غالباً 3 پتھر کافی ہوتے ہیں، مطلب عام طور پہ 3 پتھر کافی ہو جاتے ہیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 3 پتھروں سے صفائی نہ ہو تو پھر زیادہ پتھر لینے پڑتے ہیں. ابن حجر المکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 3 پتھروں کے ذکر کا مطلب یہ ہے کہ یہ عام طور پر مستنجی، استنجا کرنے والے شخص کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. فإنها تجزئ عن المستنجی، یعنی 3 پتھروں سے اکثر صفائی مکمل ہو جاتی ہے، لہذا یہاں مقصود وجوب نہیں بلکہ یہ بتلانا ہے کہ یہ مقدار غالب حالات میں کفایت کر جاتی ہے، مستنجی کو اس کی ضرورت کو پورا کر دیتی ہے. یہاں مولا علی قاری رحمہ اللہ نے ابن حجر رحمہ اللہ کی جو تشریح ہے یا جو انہوں نے مرجع ذکر کیا اس پہ رد کیا، فرماتے ہیں وہ بعید، دور کی باتیں ہیں. لیکن شیخ خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بعید نہیں ہے بلکہ ابن حجر کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو طحاوی نے سیدہ عائشہ سے روایت کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خرج احدكم الى الغائط فليذهب بثلاثه احجار يستنظف بها فانها ستكفيه، اي فانها ستكفي المستنجي. یہاں پہ تو واضح طور پہ ضمیر کا مرجع معلوم ہو جاتا ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ ابن حجر المکی کی جو تشریح ہے وہ بعید نہیں ہے بلکہ حدیث کے مطابق ہے. سند حدیث سے متعلق یہاں تھوڑا کرم کر لیتے ہیں، اس کو دیکھیے. حدیث کی سند آپ کے سامنے موجود ہے. مسلم ابن قرط، یہ جو راوی ہیں ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں. آپ نے پیچھے پڑھا کہ دارقطنی رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا اور فرمایا کہ اس کی سند صحیح ہے، حسن ہے، جبکہ اس پہ بڑا تعجب کا اظہار کیا شرح حدیث نے. شیخ خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ نے اس پر بڑے تعجب کا اظہار کیا ہے کہ مسلم ابن قرط نامی راوی اس سند میں موجود، اس کے باوجود صحیح اور حسن قرار دینا، جبکہ ذہبی خود لکھتے ہیں کہ یہ راوی مجہول ہے. اور ابن حجر رحمہ اللہ نے تہذیب التہذیب میں لکھا کہ یہ بہت کم روایت کرنے والے ہیں، اور جب کوئی راوی کم روایت کرے اور پھر اس میں غلطیاں بھی کرے تو وہ ضعیف شمار ہوتا ہے. تو جب ایک طرف ائمہ جرح تعدیل اس راوی کو ضعیف قرار دے رہے ہیں تو پھر جو دارقطنی رحمہ اللہ ہے وہ اس کی سند کو صحیح اور حسن کیسے قرار دے رہے ہیں. اس کے ساتھ جو سند سے متعلق مزید کلام کرنا تھا وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے. حدیث کے آخر میں تھا قال ابو داؤد کذا رواه ابو اسامہ وابن نمیر عن ہشام یعنی ابن عروہ. یہ جملہ تفصیلی طور پہ سمجھنے کے لیے ہے جس کا خلاصہ ہم آپ کے سامنے یہاں پر لے آئے ہیں، آپ اس کو غور سے دیکھیے. اس عبارت سے مصنف کا یہ بتلانا مقصود ہے کہ ابو اسامہ اور ابن نمیر نے بھی ابو معاویہ کی متابعت کی ہے کہ ہشام کے شیخ عمرو بن خزیمہ ہیں. اس میں بیہقی کا المعرفہ میں امام سفیان بن عیینہ کی روایت کی طرف اشارہ ہے، جنہوں نے کہا کہ ہشام نے مجھے خبر دی، انہوں نے ابو وجزہ سے اس کو لیا، انہوں نے عمارۃ بن خزیمہ سے، اور انہوں نے اپنے والد سے. اس پر بیہقی نے فرمایا کہ سفیان نے یہاں ابو وجزہ کہا ہے، حالانکہ یہ خطا ہے، صحیح یہ ہے کہ ابو خزیمہ، اور ان کا نام عمرو بن خزیمہ ہے.
یعنی یہ جو امام داؤد لے کے آئے ہیں اس میں دو تعریضیں مقصود تھیں. ایک تعریض تو یہ جو ہم یہاں پڑھ رہے ہیں کہ امام داؤد یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بیہقی کے ہاں المعرفہ میں جو ابو وجزہ آئے ہیں روایت میں وہ ابو وجزہ نہیں ہے، وہ غلطی ہوئی ہے، ابو خزیمہ ہے، اور ابو خزیمہ کا نام عمرو بن خزیمہ ہے اور وہ ہشام کے شیخ ہیں، ہشام کے استاد ہیں. ایک تو اس بات کی وضاحت. دوسرا، اسی طرح اس حدیث کو جمہور نے ہشام بن عروہ سے عن عمرو بن خزیمہ روایت کیا ہے. ان روات میں وکیع ابن نمیر، ابو اسامہ، ابو معاویہ، عبدہ بن سلیمان اور محمد بن بشر یہ سب شامل ہیں. ان سب نے اس حدیث کو جب نقل کیا ہے تو اس کے اندر انہوں نے عن عمرو بن خزیمہ اس واسطے کو نقل کرتے ہوئے ذکر کیا ہے. بیہقی نے بھی سنن میں یہی ذکر کیا ہے کہ محمد بن بشر، وکیع اور عبدہ نے بھی ہشام سے اسی طرح روایت کیا ہے. ابن عیینہ نے البتہ عن ابی وجزہ روایت کیا، جس سے پہلے ہم بات کر چکے ہیں. اس کے بارے میں علی المدینی کا قول بھی ہے کہ جمہور نے جو روایت کیا ہے عمرو بن خزیمہ وہی صحیح ہے، ابو وجزہ صحیح نہیں ہے. اب ایک روایت یہاں پر ایسی ہے کہ ابو معاویہ نے ایک بار یہ روایت عن عبد الرحمن بن سعد عن عمرو بن خزیمہ بھی نقل کی ہے. یعنی ابو معاویہ کی دو روایتیں ہیں، ایک میں انہوں نے عبد الرحمن بن سعد کا واسطہ ذکر نہیں کیا اور ایک میں ذکر کیا ہوا ہے. تو ہم بخاری اس پر کلام کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابو معاویہ نے اس روایت میں خطا کی ہے کیونکہ عبد الرحمن بن سعد کا اضافہ درست نہیں ہے. صحیح روایت وہی ہے جو عبدہ اور وکیع نے ہشام سے عن ابی خزیمہ عن عمارة بن خزیمہ عن خزیمہ نقل کی ہے. ابن ماجہ نے بھی یہی حدیث وکیع اور ابن عیینہ دونوں کے طریق سے اسی طرح روایت کی ہے جیسے جمہور نے نقل کی ہے. اسی طرح طحاوی نے عبد الرحمن بن سلیمان کے طریق سے اور دارمی نے علی بن مسہر کے طریق سے یہی روایت عن عمرو بن خزیمہ نقل کی ہے. المنہل سے آپ کے لیے میں یہ خلاصہ تیار کر کے لایا ہوں. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ یہ جو راوی ہیں عمرو بن خزیمہ یہ ہشام کے شیخ ہیں اور ان دونوں کے درمیان واسطہ نہیں ہے. یعنی عن عبد الرحمن بن سعد عن عمرو بن خزیمہ یہ درست نہیں ہے، عبد الرحمن بن سعد کا اضافہ نہیں ہے. اسی طرح جو بیہقی کے اندر ابو خزیمہ کی جگہ ابو وجزہ آیا ہے تو وہ بھی غلطی ہے، اصل میں وہ بھی ابو خزیمہ ہی ہے، عمرو بن خزیمہ کی کنیت ہے. تو بہرحال امید ہے کہ آپ اس سے بات سمجھ چکے ہوں گے. امام ابو داؤد رحمہ اللہ بھی یہاں پر اس بات کی تائید کر رہے ہیں کہ جو حدیث میں لے کے آیا ہوں اس کو اسی سند کے ساتھ، اسی طریقے سے اور انہی ناموں کے ساتھ ابو اسامہ نے بھی، ابن نمیر نے بھی، ہشام نے بھی نقل کیا ہے. تو امام ابو داؤد کی بھی تائید ہوگی. اور نیچے بہت سارے ائمہ کا ہم تذکرہ کر چکے ہیں جس میں علی بن المدینی ہے، امام بخاری ہیں اور بہت سارے وہ روات حدیث ہیں جس میں عبدہ بن سلیمان بھی ہیں، خود ابو معاویہ بھی ہیں جن کی حدیث امام ابو داؤد نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کی. اسی طرح وکیع بھی ہیں. بہت سارے روات اس میں شامل ہیں جو اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ اضافہ بھی درست نہیں، نام کی تبدیلی بھی درست نہیں. علامہ ذہبی نے اس حدیث پر اضطراب کا حکم لگایا ہے، لیکن جب اتنی وضاحت ہو چکی اور بات واضح ہو چکی، ائمہ اس کی تعیین کر چکے تو پھر اضطراب باقی نہیں رہتا. آج کے سبق کا خلاصہ آپ کے سامنے موجود ہے، آپ اس خلاصے کو دیکھ لیجئے. پڑھنے کا وقت اور موقع نہیں ہے، جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے وہ پوائنٹس کی صورت میں آپ کے سامنے موجود ہے. آج کے سبق کے سوالات جن کے جوابات آپ نے کمنٹ سیکشن کے اندر دینے ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہے. ابن رسلان شافعی نے 3 پتھروں سے استنجا کے وجوب پر کون سی 2 دلیلیں پیش کی؟ دوسرا، حنفی اور مالکی کے نزدیک 3 پتھروں کے استعمال کا کیا حکم ہے؟ ابن حجر مکی نے 3 پتھروں کے ذکر کی کیا توجیہ کی؟ ملا علی قاری نے ابن حجر کی تشریح پر کیا اعتراض کیا؟ اور خلیل سہارنپوری رحمہ اللہ نے کس طرح ابن حجر رحمہ اللہ کی تائید کی؟ اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم باب فی الاستبراء کو پڑھنے والے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.